اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ذہنی سے والے پوچھتے ہیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میرے پاس ہے. اس وقت وہ رشک کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس بھی ہے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں ذہن کے ساتھ نماز پڑھے ورنہ بلاد خراب ہو جائے گی. اور وہ جو مارو ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے لیے حضور پاک کے پیچھے، اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے. اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے. لبیک یا عبدی، جب اللہ جواب دیتا تو پھر وہ سر اٹھاتے ہیں. اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں. بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز؟ اور وہ جو روحانی نماز ہے یہ نماز بعد میں آئی، وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے. وہ روحانی نماز جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھی تو ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھی نا. تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا. ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ تھی نا. تو اوپر عام لوگوں کے لیے جو نماز تھی وہ جو اوپر جگہ ملی تھی وہ تھی نا. آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو اس قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی. وہ نماز اصلی نماز ہے نا. اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز نہیں ہے. ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے. نماز نہ پڑھنا کفر ہے نا. ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے. دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ وہ کون سا وقت ہے؟ سبحان اللہ. بس کیا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو نیچے نماز کا وقت آ گیا، مولوی صاحب نے اعلان دی. اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب تجھے نماز پڑھنے شروع کر دی تو کفر کیا نا. تو نماز بھی اسی کی ہے نا، اور جس کو تو نے نماز بھی اسی کی ہے. یہ ایسا مقام ہے اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجبوری ہے نا. مجبور نکل جاتے ہیں نا. ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں. اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. آپ اس کے حرم ہیں، دین اسی نے پھیلایا ہے. ایک عالم ہے جو عالم سو ہے. اب وہ عالم ربانی اور عالم سو میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق ہوگا. وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے. پھر سو اور ربانی میں کیا؟ عالم ربانی نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا. جب سینہ منور کیا، دل کو پاک کیا، اس کے اندر مقناطیس لگا، وہ نور کا مقناطیس لگا، اس کے اندر نور آیا. جس طرح مقناطیس سوئوں سے نسبت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکو وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہے. اور جب وہ نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا نور بھی اندر، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نور اندر. اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن سے اندر بھی آ گیا. قرآن خود فرماتا ہے للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو نا. پاک قرآن اس کے اندر گیا نا. پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے یہ عالم ربانی ہے نا. اب پھر وہ عالم سوق ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا. اس کا حساب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل ہاتھوں میں لے لی
وہ سارا پتہ ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے، کیا کیا فائدے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا، لیکن دوائی تب فائدہ دے گی جب معدے میں جائے گی تو اگر ہاتھوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فائدہ دے گی؟ اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا نا تو اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کو عالم سو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے۔ اور آپ ایک تیسرا عالم بھی ہے، اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، سمجھ گیا، اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے، اس نے بند کر کے بغلوں میں رکھ ہاں اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کرسی ہے تو سیاست میں وہ قرآن پڑھنے والے نا اس نے پڑھنے چھوڑ گئے نا تو سیاست میں لگ گیا نا، وہ کرسی ڈھونڈنے لگ گیا نا، تو اس کے لیے بولے شاہ نے فرمایا نا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل وچ قرآن وہ صبح کہنے لگے بے نظیر کا آفر ہے، تو شام کو پیسے مل گئے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا، وہ مکر گئے نا۔ بے شک بغلوں کے وقت ملنگ رہیں گے، تیری نظر سے گناہ چلیں گے، اب جب وہ تمہاری روح ہے اب وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ مومن کی صرف آواز جاتی ہے اس ٹیلی فون کے لیے، اس میں بھی اگر نور ہو تو صرف آواز جاتی ہے بیت المعمور میں، ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے۔ پھر آگے ایک اور ولی ہے جس کو کبرا ولی بولتے ہیں، عاشق بولتے ہیں۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے جس کا نام ہے انا، جس سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں۔ وہ یاہو کا ذکر انا کو دیتا ہے، یاہو کے ذکر سے اس کی مخلوق بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ مخلوق اوپر پرواز کر جاتی ہے، فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتی، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے